بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مجاہد رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج 3 اہم خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو دینے کے لیے 3 خبریں ہیں، اہم خبریں۔ سب سے پہلی خبر، اسلام آباد کے اندر OIC کی وزرائے خارجہ کی، تمام ملکوں کے وزراء خارجہ جو کہ OIC کے ممبرز ہیں، ان کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ OIC بنی کب، اور آج کی جو یا کل کی 19 تاریخ سے سٹارٹ ہے جو OIC کانفرنس، اس کے مقاصد کیا ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات سے کہا کریں گے۔ دوسری خبر، الجزیرہ کے اوپر جو آج کا کل کا انٹرویو تھا جناب عمران خان صاحب کا، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات سے کہا کریں گے کہ اس کے اندر انہوں نے کن کن پوائنٹس کو ریز کیا اور کن کن مقاصد کے اوپر انہوں نے باتیں کی اور کیا کیا انہوں نے اپنا لائحہ عمل دیا۔ ناظرین کرام، تیسری جو اہم خبر ہے وہ آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی کے اندر، اور کچھ دیر پہلے ہی ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئٹہ میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو کہ بم بلاسٹ کے سلسلے میں ہے، جو اس کی بھی خبر آپ ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے جو خبر ہے وہ OIC سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کا اجلاس پاکستان میں اسلام آباد کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے اندر 58 ملکوں کے جو وزراء خارجہ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے OIC کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو معلومات دے دیں۔ OIC کے اندر 58 ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو کہ اس کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، اس کے علاوہ جو OIC کے ممبرز کے علاوہ اس کانفرنس کے اندر 2 گروپس مزید بھی ایڈ ہیں، جو کہ پہلا جو گروپ ہے وہ P5 گروپ ہے، یعنی کہ پرمننٹ ممبرز گروپ، ٹھیک ہے جی، پرمننٹ 5 P5 پرمننٹ 5 کو ڈینوٹ کرتا ہے، ایبریویشن ہے اس کا۔ اور ساتھ اس کے اندر جو ممالک آتے ہیں، چائنا آتا ہے، رشیا آتا ہے، فرانس آتا ہے، اور امریکہ آتا ہے، اور انگلینڈ آتا ہے، یعنی کہ برطانیہ۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے جو نمائندگان ہیں ان کو بھی اس شرکت میں دعوت دی گئی ہے، اور یونائٹڈ نیشن یعنی کہ جو اقوام متحدہ ہے اس کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی کل سے امید ہے کہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس کانفرنس کے اندر امریکی نمائندہ خصوصی جو اس خطے کے اندر جو ان کے نمائندگان ہے یا جو نمائندہ ہے وہ کام کر رہا ہے، ٹام ویسٹ، وہ بھی کل اس کانفرنس میں شرکت کرے گا اور اپنی پریزنس شو کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک گروپ آپ کو بتا دیا۔ دوسرا گروپ جو افغان طالبان کا گروپ ہے وہ بھی اس کانفرنس کے اندر شرکت کریں گے اور اپنا موقف پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، OIC کی جو قیام تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے تفصیلات شیئر کروں گا، ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فلسطین میں ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ OIC جو کانفرنس ہے وہ قائم ہوئی یا بنی۔ اس کے اندر جو واقعہ تھا اس میں یہ تھا کہ ایک آسٹریلین شہری تھا جس کا نام ڈینس مائیکل روہان تھا۔ ناظرین کرام، اس بندے نے، اس شہری نے، اس کو بعد میں پاگل بھی کہہ دیا گیا تھا، پاگل بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن اس بندے نے مسجد اقصی کے اندر جو لکڑی کا ممبر پڑا ہوا تھا جہاں پہ خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو آگ لگا دی تھی، اور آگ لگانے کے بعد جو فلسطین کے جو مفتی اعظم تھے اس ٹائم کے، انہوں نے مسلمانوں کو کہا تھا کہ تمام مسلمان ملک اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے بعد ہی یہ OIC کانفرنس جو ہے، OIC جو ٹیم ہے یا آپ کہہ لیں تنظیم ہے وہ قائم ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ جو ممبر تھا، اس ممبر کے بارے میں یہ کوئی عام ممبر نہیں تھا۔ اس ممبر کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی میں رکھوایا تھا، اور یہ ممبر تقریباً 800 برس سے اسی مسجد کے اندر موجود تھا۔ ناظرین کرام، اس مسجد کو آگ 21 اگست 1969 میں لگائی گئی، جس کے بعد مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور اس کے بعد ہی یہ OIC کا قیام ہوا۔ تو سب سے پہلے OIC جو تھی وہ مراکش کے اندر اس کا جو دفتر ہے یا تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جس کے اندر اس ٹائم 24 ممالک نے شرکت کی، اور اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے آج 58 ملک اس کانفرنس کے یا اس تنظیم کے ممبر ہو چکے ہیں۔
ناظرین کرام، اب تو اس کا جو آفس ہے وہ جدہ کے اندر ہے، اور پاکستان کے اندر جو وزیر خارجہ کی جو کانفرنس ہے OIC کی، وہ آج سے پہلے تقریباً 5 بار ہو چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی بھٹو صاحب کے علاوہ کسی بھی جو گورنمنٹ ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہے، اس کے جمہوری گورنمنٹ کے حق میں یا اس کے زیر سرپرست کبھی یہ اجلاس نہیں ہوا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو آج کی اجلاس ہو رہا ہے یا کل اجلاس ہو رہا ہے OIC کا، اس کے اندر جمہوری حکومت کی سرپرستی کے اندر یہ اجلاس کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو اجلاس ہوا تھا پاکستان کے اندر وزیر خارجہ کا، اس کا 1970 میں جنرل یاجا کے دور میں ہوا تھا۔ دوسرا اجلاس 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں ہوا تھا۔ تیسرا اجلاس 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا۔ چوتھا اجلاس 1993 میں ایک نگران حکومت سیٹ اپ تھا، اس کی زیر سربراہی ہوا تھا، یعنی کہ کوئی اور جو ریگولر حکومت ہوتی ہے اس کے زیر انتظام نہیں تھا۔ اور آخری دفعہ جو اجلاس پاکستان کے اندر ہوا ہے 2007 میں، جو کہ جنرل پرویز مشرف کی سربراہی میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی آخری اجلاس ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، جو ہوا ہے OIC کانفرنس ہوئی ہے، اس کا اجلاس وزیر خارجہ کی، وہ 2019 میں ہوا ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس کی تھوڑی سی اپڈیٹ تھی۔ کل کی جو ہمارے پاس OIC کی کانفرنس ہے، اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دیتے چلیں گے کہ اس کے اندر بیسیکلی ایجنڈا کیا ہے، کس ایجنڈے کو لے کر یہ کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، جس کے اندر کیا ایجنڈا لے کے پیش ہوں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ وزیر خارجہ جو پاکستان کے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کلیئر کی ہے کہ اس میں افغانستان کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے، تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ یعنی کہ جو 58 ملک ہیں OIC کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن اسی موضوع کے متعلق یہ بات کی جا رہی ہے، اور کہ اس کانفرنس میں زیر بحث بھی انہی کو ہی لایا جائے گا، افغانستان ایشو کو لایا جائے گا، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، نہ ہی وہ، کیونکہ ہر ملک کی اپنی مرضی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ایجنڈا ہے وہ یہ ایجنڈا ہے کہ افغانوں کی مدد کی جائے جس حد تک ممکن ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، افغانوں کی اگر ہم مدد پوری دنیا کرتی ہے OIC میں، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک دنیا یا اس خطے میں جو انسٹیبل یہ خطہ ہوا ہے، اس صورتحال سے پاکستان بھی اور باقی ممالک جو اس خطے کے ہیں وہ نکل سکیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو مین ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت جو لوگ وہاں پہ گزر بسر کر رہے ہیں، وہ بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ان سردیوں میں بہت زیادہ مشکلات کی وجہ سے وہ رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادھر اموات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ سردی سے، بھوک سے اور جناز کی صورتحال سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، جس سے بہت زیادہ ایک خطرہ لاحق ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی کہ ان سے یقین داری کرائی جائے گی کہ جو ملک OIC کے ممبرز ہیں، کم سے کم اسلامی ممبرز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، وہ افغانستان بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو وہ علیحدہ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی جو کانفرنس ہے، جو اس کے اندر لوگوں کو اپنی OIC کے ممبرز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، جس سے ان کا جو افغانستان ہے وہ ترقی بھی کرے گا۔ ناظرین کرام، اگلا جو پوائنٹ ہے وہ سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کے وزیر خارجہ، جو نگران ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اس ساری صورتحال میں، اس کانفرنس کے اندر۔ اس کے حوالے سے ہے کہ ان کو اپنا ایجنڈا، اپنا موقف جو کہ دنیا ان کے متعلق رکھتی ہے، اس سے جو ان کا موقف ہے وہ سامنے رکھیں گے اس کانفرنس کے اندر، اور بتائیں گے کہ ہمارے کیا مقاصد ہیں، ہم نے کس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اپنے خدشات جو ہیں وہ عالمی برادری کے اوپر وہ دور کریں گے ان کے خدشات کو، اور بتائیں گے کہ ہم کیسے اپنے ملک کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ تو ناظرین کرام، جو خدشات ہیں وہ اہم خدشات آپ کے سامنے نظر رکھتے جائیں گے، پھر آگے اگلی خبر کے اوپر پرسیو کریں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، جو سب سے پہلا خدشہ ہے وہ انسانی حقوق کا ہے،
یعنی کہ لوگ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، کہ وہ کس طریقے سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے دوسرے نمبر پہ دہشت گردی کے متعلق جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، دیکھنے میں جو تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں اوورٹیک کیا ہوا ہے طالبان نے، تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو دہشت گردی کا کوئی سنگل واقعہ بھی سننے میں نہیں آیا، اگر آیا بھی ہے تو بہت کم آیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو سمگلنگ کے خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، جو اسلحہ وہاں سے سمگل کیا جاتا ہے یا کوئی منشیات سمگل کی جاتی ہیں، اس کے حوالے سے ان کو بریف کیا جائے گا۔ اس کے بعد انخلا جو کمپلیٹ ہو گیا اس کے حوالے سے کیا جائے گا، اور باقی یہ ہے کہ وہ یہ سب کام کیسے کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ اس حوالے سے تھوڑی سی اپڈیٹ تھی OIC کی کانفرنس کی۔ انشاءاللہ آگے جس طریقے سے آتی جائے گی اپڈیٹ، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، جو دوسری اہم خبر آئی ہے وہ الجزیرہ چینل ہے، اس کو ایک انٹرویو دیا گیا ہے جناب عمران خان صاحب کی جانب سے، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ مین پوائنٹس بتائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے انہوں نے جو مین پوائنٹس بتائے ہیں اس میں کرپشن کے حوالے سے بات کی، جس طرح وہ ہر اپنے انٹرویو اور ہر اپنے تقریر میں کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے قائدین کو کرپٹ قرار دے دیا ہے، جس طرح کہ وہ ہر انٹرویو میں کرتے ہیں۔ اصل کرپشن وزیر اعظم اور اس کے وزراء کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جو میری ٹیم کے ممبرز ہیں، جو میری کیبنٹ کے ممبر ہیں، اگر وہ بھی کرپشن کریں گے تو میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بے نظیر اور نواز شریف کے اوپر بھی تنقید کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف دونوں کو جانتا تھا، وہ دونوں کرپٹ تھے، تو جب انہیں اقتدار ملا تو انہوں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا۔ ان کا مزید کہنا یہ تھا کہ کرپشن ملک تباہ کر دیتی ہے، غریب ممالک اس لیے غریب نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر کرپٹ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جو انہوں نے ایک جو اہم پوائنٹ افغان سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ایڈ کیا اس سے اپنے انٹرویو کے اندر، وہ 9/11 سے ریلیٹڈ تھا۔ 9/11 میں کوئی افغان ملوث نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 9/11 واقعے میں کوئی افغان ملوث نہیں تھا۔ انہوں نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے چند 100 لوگوں کے لیے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ القاعدہ کے پیچھے تھے تو القاعدہ 2 سال بعد ہی ختم ہو چکی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ایک قوم تشکیل دینا چاہتے تھے، افغان خواتین کو آزادی دینا چاہتے تھے یا جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ جنگ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ انہوں نے اسلام و فوبیا کے اوپر بھی بات کی، جو وہ بھی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام و فوبیا بدقسمتی سے اسلامی ممالک کے رہنماؤں کی غفلت کی وجہ سے پھیلا۔ 9/11 کے بعد جب اسلام و فوبیا پھیلا تو کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ کسی بھی یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی وضاحت نہیں دی گئی کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اسلام و فوبیا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو بھی ایک دفعہ پھر اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا ہے۔ وہاں انسانی حقوق، اسلامی کونسل کی قرارداد، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ لوگ کھلی جیلوں میں رہ رہے ہیں۔ وہاں 9 لاکھ بھارتی فوجیوں نے انہیں کھلی جیلوں میں بند کر رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اس کے اہم پوائنٹس سے وزیر اعظم عمران خان کے انٹرویو کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو ناظرین، تیسری خبر کی جانب آتے ہیں۔ تیسری خبر میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جو کراچی کے اندر، جس میں 16 افراد جاں بحق ہو گئے، اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپڈیٹ تھوڑی سی شیئر کر دیں۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں ہونے والے دھماکے میں نجی بینک کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہوگی۔ اس واقعے میں تحریک انصاف کے رہنما اور رکن اسمبلی عالمگیر خان، جو کہ فکسٹ تنظیم کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کے والد سمیت 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو اس کی تفصیلات میں تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ جو دھماکہ تھا وہ پائپ لائن کے اندر، جو سیوریج پائپ لائن کے اندر تھا، وہ گیس جمع ہونے کی وجہ سے وہ بلاسٹ کر گئی تھی، اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اور جو ہمارے پاس ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کوئٹہ کے حوالے سے، بلوچستان میں دارالحکومت کوئٹہ، بلوچستان کے جو دارالحکومت ہے کوئٹہ کی شارع اقبال پر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔
پولیس کے مطابق دھماکے سے اشارہ اقبال پر کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں میں 3 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کی اہم ترین خبریں تھیں، اور OIC کے بارے میں ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔